بلوچستان باقی پاکستان سے پیچھے رہ گیا اور اس کی دو وجوہات. پہلی کہ جو فیڈرل لیول پہ جو گورنمنٹ بنتی تھی ان کو ضرورت نہیں تھی بلوچستان کی ووٹ کی. اگر پنجاب اور سندھ یا پنجاب اور پختونخوا میں اگر اتنی ووٹس پڑ جائیں تو وہ گورنمنٹ بن جاتی تھی. تو اس لیے بہت کم فیڈرل گورنمنٹس نے بلوچستان کا سوچا. اور دوسری چیز، اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بھی زیادہ تر اپنا سوچا بجائے بلوچستان کے عوام کا. اور بدقسمتی سے یہ صرف بلوچستان میں نہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا. ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی، اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان. تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. میں اپنی طرف سے آپ سب کو ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ میں یہاں نہ کوئی پولیٹیکل ٹرپ پہ آیا ہوں، نہ ووٹس لینے آیا ہوں. یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے کمزور طبقے کو ساتھ اوپر نہیں لے کے آتی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ ماڈل دیا تھا. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست وہاں بنی تھی. چائنا نے ابھی ثابت کیا کہ 30 سالوں میں جیسے جیسے انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، ساتھ ساتھ چائنا ایک سپر پاور بن گئی. اور یہ بھی کہ چائنا کی ایک بہت بڑی وجہ سی پیک کی یہ تھی کہ جو مغربی چائنا پیچھے رہ گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ سی پیک کے ذریعے اس کو کنیکٹ کیا جائے سمندر کے ساتھ تاکہ وہ تیزی سے ترقی کرے. تو ان کے جو لیڈرشپ، چائنا کی جو لیڈرشپ، اس پہ اتنی ویژن تھی اس چیز کی سمجھنے کی کہ کبھی بھی کوئی ملک، کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی جب ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی قوم پیچھے رہ جائے. کوئی قوم نے ایسے ترقی نہیں کیا. اس لیے ہمارا مقصد بلوچستان کو اوپر اٹھانے کا صرف یہ نہیں کہ یہاں میں آپ کے سامنے پروجیکٹس اناؤنس کر دوں اور پھر جس طرح ماضی میں ہوتا رہا تالیاں بجا کے چلا جاؤں. یہ پھر سے میں کہتا ہوں میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کیونکہ بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہم سب سے زیادہ ہم زور لگائیں گے کہ بلوچستان کو اٹھائیں پورا اور باقی پاکستان کے ساتھ اوپر لے کے جائیں. ایک ملک ایک گھر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر کے 2 بچے بڑے آگے بڑھ جائیں اور 2 بچے بیچارے پیچھے رہ جائیں. گھر سارا اوپر اکٹھا نکلتا ہے، اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک گھر کا باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو وہ اسی طرح اوپر لے کے آئے. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ آج وہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی بلوچستان کے یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. جو یہ اس طرح ہے کہ ایک بڑا بھائی کوشش کر رہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرنے، اور یہ ہوتا ہے ملک ایسے اوپر جاتا ہے. یہ جو کئی دفعہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا اور ان کے اور مفادات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے
کیونکہ لوگوں کے اندر تاثر چلا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ بننے سے ہمارا کیا فائدہ. لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ بلوچستان کا بننے سے انشاءاللہ اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے کنیکٹیوٹی آپ کی چائنا کے ساتھ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ ہے چائنا، جس سے ساری اس وقت اور ملک ڈرے ہوئے ہیں، ان کو خوف آ رہا ہے اس کے پروگریس سے. وہ اس لیے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا چند سالوں میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ جائے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سے کنیکٹڈ ہیں، اور بلوچستان کی خوش قسمت اس لیے کہ آپ کے پاس گوادر ہے، اور گوادر کنیکٹ ہو جائے گا چائنا کے ساتھ. اور جو چائنا کی ٹریڈ ہے، آپ یہ ذرا ذہن میں ڈالیں کہ 2000 ارب ڈالر چائنا کی ٹریڈ ہے. 2000 ارب ڈالر. اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. تو وہ ہر مفاد سے بالاتر ہو کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. بلوچستان کو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی. پسماندگی کی وجہ ماضی کے حکمران ہیں. کمزور طبقے کو اوپر لائے بنا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں بھی اسی اصول کے تحت کام کیا گیا. چین نے بھی 30 سال میں کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکال کر ہی ترقی کی. بہترین پالیسیوں کے باعث چین ایک بڑی معیشت بنا ہے. اور یہ میں اس ٹائم پہ آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس لے کے آ رہا ہوں جب کہ ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا. کرونا وائرس سے ساتھ والا ہندوستان کے آج حالات دیکھیں کہ ان کی 30 سالہ تاریخ میں سب سے برے حالات ہیں معیشت کے. جو ریسیشن آئی ہوئی ہے آج ہندوستان میں، ان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے بری طرح معیشت متاثر ہوئی ہے. وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان پہلے بڑے مشکل حالات میں تھا. حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا ہمارے اوپر، اور ان مشکل حالات کے اندر نکل ہی رہے تھے تو کرونا آ گئی. لیکن اللہ کا آج خاص کرم ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے، کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے. یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا. پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط SOPs اور خاص طور پہ فیس ماسک پہننے چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے 900 ارب روپیہ کم پیسہ اکٹھا ہوا. ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا. جب کرونا آئی تو جب سارا ہم نے بند کر دیا ملک 3 مہینے کے لیے، اس میں ہمیں جو تقریباً 900 ارب روپیہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اس کے باوجود آج ہم آ کے وہ پیکج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کہ کوئی اور میں آج چیلنج کر 900 ارب کم ٹیکس کلیکشن کے باوجود بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے لیے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے. گزشتہ 73 سال میں ہندوستان کی معیشت سب سے زیادہ متاثر ہوئی. پاکستان کو بھی غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بفضل خدا ہم نے صورتحال کا مقابلہ کیا اور پاکستان میں دنیا کے بہت سے ممالک کی نسبت صورتحال بہت بہتر ہے، معاشی لحاظ سے بھی اور کرونا وبا سے نمٹنے کے حوالے سے بھی. وزیر اعظم عمران خان کا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ کرونا
وبا سے بچنے کے لیے ہمیں SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ ہم زندگی کے معمولات کو جاری رکھ سکیں، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں اور پاکستان معاشی اعتبار سے بھی استحکام کی جانب بڑھتا رہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت تربت میں عمائدین میں موجود ہیں، تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی، پسماندگی کی بڑی وجہ ماضی کے حکمران ہیں جنہوں نے بلوچستان کے ان علاقوں کو نظر انداز کیا۔ کمزور طبقے کو اوپر لائے بنا کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ بھی اسی اصول کے تحت کام کر رہی تھی۔ چین نے بھی 30 سال میں کروڑوں لوگوں کو سب سے پہلے غربت سے نکالا اور پھر ترقی کی منازل طے کی۔ بہترین پالیسیوں کے باعث آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا ایک بڑی معاشی قوت بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے۔ ہر مفاد سے بالاتر ہو کر ہم یہاں پر موجود ہیں اور بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی ہماری حکومت کا نصب العین ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے تمام پسماندہ علاقوں میں یکساں ترقی کا عمل وقوع پذیر ہو اور تعلیم اور صحت کی سہولتوں پر ہم خصوصی طور پر توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے اور کورونا صورتحال میں آن لائن تعلیم کے نظام کو بھی ترویج ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی انہوں نے یہاں پر حوصلہ افزائی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے وجہ سے بلوچستان کے طلباء کو وظائف 5 لاکھ لوگوں تک انشاءاللہ وہ انٹرنیٹ پہنچ جائے گا اور یہ جو 4G لے کے آ رہے ہیں یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں، پاکستان کے پاس ایک نوجوان آبادی ہے، وہ اس نئی جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اس کا جو پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم یہ انٹرنیٹ فیسلٹیز یہاں بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اندر لے کے آئیں۔ اور میں اب سب کو یہ بھی پوری طرح یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے اپنے وہ جو غریب گھرانے یا تنخواہ دار طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر بنانے کے لیے، اب ہم وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم وہ انشاءاللہ یہاں بھی لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں، کہ جو پیسے اگر آپ کے پاس کیش، یہاں تو ابھی اس وقت کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں، ہم جو اسکیم لے کے آ رہے ہیں 5 مرلے کی، اس میں 5% انٹرسٹ کے اوپر 5% انٹرسٹ کے اوپر جو بھی گھر بنانا چاہتا ہے اس کو 5% انٹرسٹ کے اوپر، چاہے انٹرسٹ اوپر بھی چلا جائے لیکن ہم نے ان کو 5% پہ دینا ہے کہ وہ قسطیں دے کے اپنا 10 سال 15 سال کی قسطیں دے کے اپنا گھر لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو کرائے پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اسی کرائے کی بجائے قسطیں دے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں آ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا احساس پروگرام میں کبھی پاکستان میں 200 ارب روپیہ صرف جس کو پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں، غربت کم کرنے کے لیے، کبھی پاکستان میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا گیا اس وقت جب معاشی حالات ہمارے برے ہیں۔ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، جس طرح ہم نے اپنے خسارے کم کیے ہیں، بیرونی خسارہ وہ 17 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان جو ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا، 17 سال کے بعد ایک کوارٹر کے اندر پاکستان سرپلس میں گیا، یعنی اضافہ ہو گیا ہمارا۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے، کیونکہ جب تک آپ کی آمدنی اور خرچے کے اندر خسارہ رہتا ہے وہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ حکومت نے، اور دوسری میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے کوئی قرضہ پچھلے 4 مہینے میں نہیں لیا، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے سیمنٹ ہمارا ریکارڈ سیمنٹ بک رہا ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہیں، سریا بکنا شروع ہو گیا کیونکہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے، گاڑیاں وہ بکنی شروع کی، موٹر سائیکل،
جو کہ بالکل ساری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی، جو آج ہندوستان میں حال ہے، اکانومی بیٹھی ہوئی، ہماری اللہ کا شکر ہے کرونا کے باوجود آج اٹھ رہی ہے اوپر، اور سٹاک مارکیٹ پاکستان کی ایشیا میں سب سے بہترین پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ہے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اللہ نے ہمارے پہ کرم کیا، ہماری پالیسیز کامیاب ہوئیں، اور آج ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے ہمارے پاس آمدنی بڑھتی جائے گی، پیسہ آتا جائے گا، سب سے زیادہ جس طرح چائنا نے کیا تھا، جیسے جیسے